مولانا فضل الرحمان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرائبیونلز کام کر رہے ہیں اور اس طرف پہلے ان کا مطالبہ تو دورہ ہے نا، مطالبہ نئے کیا ہے ان کا؟ انتخابات، وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے جی انتخابات کا ہاں جی، مطالبہ کیا انہوں نے نئے انتخابات کا کہہ رہے ہیں اثر نو. ٹھیک ہے. تو جو ہمارے افتخار حسین صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا ANP جی ہاں، انہوں نے بھی کر کہ دیا نئے انتخابات ہونے جی چاہیے. ہاں. بس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ماحول اس سے پہلے سازگار ہونا چاہیے. تو اگر جیسے انتخابات پہلے ہوئے ہیں ویسے ہی اگر دوبارہ ہو جائیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان تناؤ اسی طرح رہے، وہ ایک دوسرے کے در پہ اسی طرح رہیں اور بائی ہک کر کرک الیکشن جیتنا چاہیں، تو اس ماحول میں آپ 100 دفعہ بھی الیکشن کرا دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مزید تلخی پیدا ہوگی، بالکل مزید ہنگامہ ہوگا. اور پھر آپ جو ہار جائیں گے وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، جو جیت جائیں گے وہ کہنے ہماری حکومت ہونی چاہیے. تو مسئلہ انتخابات سے پہلے آپ کو ایک سازگار ماحول تو بنانا چاہیے نا. اچھا، پہلے آپ بات چیت کریں، سارے سیاسی جماعتیں بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں اور طے کریں کہ بھئی کس طریقے سے کوئی کمیاں خامیاں کوتاہیاں کیا رہ گئی ہیں جس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں اور یہ بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے. تو آئندہ جو الیکشن ہوں گے وہ پھر بالکل ایسے پاک اور صاف ہوں گے کہ سب لوگ اس کو مان جائیں گے. اگر ان الیکشنز کے بعد بھی اسی طرح کی دھما چوکڑی ہے تو پھر آپ 100 دفعہ الیکشن کرا لیں. سر لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا، جو مولانا صاحب کی بات پر ان سے سوال ہوا، انہوں نے کہا جب فارم 45 اور یہ ٹرائبیونلز موجود ہیں تو پھر نئے انتخابات کس بات کے لیے؟ آپ انہی کے تھرو جو ہے مسائل کو حل کریں. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب ان کے ذریعے حل کر لیں. بنیادی بات تو درست ہے ان کی کہ پہلے جو ٹریبونلز ہیں وہ کام کرنا شروع کریں. ابھی تو ٹریبونلز جو ہیں انہوں نے کام کرنا شروع ہی نہیں کیا. ابھی تو اسلام آباد میں تغیر پڑا ہوا ہے. جی ہاں، اب تو ابھی تو یہ ہے کہ جو وہ قانون میں ترمیم کر کے انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ بھی ٹریبونلز مقرر ہو جائیں گے. بالکل ایگزیکٹلی. اب وہ مسئلہ ابھی تک عدالت میں اٹکا ہوا ہے. بات یہ ہے ہم کبھی ایک قانون بناتے ہیں، کبھی دوسرا بناتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی کوئی مطالبہ کرتے ہیں، کبھی اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی اس سے آگے بڑھتے ہیں. ہمیں ہوا کیا ہے؟ اب دیکھیے نا ہماری سیاسی جماعتیں کہیں ایک ٹھہرتی ہیں، کہیں جس کے پاس اقتدار آ جائے اس کی بولی بدل جاتی ہے، جس کے پاس اقتدار نہ رہے وہ اس کی وہ اور طرح سے ہنگامہ اٹھاتی ہے. تو پہلے تو پاکستان کی تاریخ جو ہے بھری پڑی ہے سیاسی جماعتوں کے تصادم سے، لڑائیوں سے. اس کا پھر فائدہ اٹھایا، پھر ہماری فوجی قیادت نے، اور اس کے بعد اس نے مزید اس کو ہمارے نظم اجتماعی کو تہہ و بالا کیا. اور جب مسلم لیگ کی حکومت تھی اس ملک میں، اکیلی جماعت تھی بلا شرکت غیرے، اس وقت وہ غلام محمد کو گورنر جنرل بنا کے بٹھا دیا. کس نے وہ فیصلہ کیا؟ محلاتی سازشیں اس وقت تھیں، اس نے سارا برباد کر دیا اپنے آپ، اسمبلی توڑ دی اس نے. اور جو ہماری سپریم کورٹ نے فیڈرل کورٹ کہلاتی تھی اس نے ٹپا لگا دیا. بھائی آپ نے پہلے دن سے جو عدلیہ ہے، جو ہماری فوجی قیادت ہے، یہ سارے برطانیہ کے تربیت یافتہ ہے نا. بھئی برطانوی حکومت تھی نا یہاں، بالکل قوانین بھی ہوئی، ان کی جو روایات ہیں ان میں پلے بڑے ہیں نا، فوجی قیادت بھی، بیوروکریسی بھی، عدلیہ بھی. تو آپ یہ بتائیں کہ وہاں تو فوجی جو قیادت ہے وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی اقتدار کی طرف. بالکل جمہوری ایک کرومویل نے مارشل لا لگایا تھا، اس کی انہوں نے قبر سے لاش نکال کے لٹکا دی، اس کے بعد کسی کو ضرورت نہیں ہوئی. انڈیا دیکھ لیں، انڈیا میں کسی کو ضرورت نہیں مارشل لا لگانے کی. یہاں اگر ایسا ہو جاتا سزائیں مل جاتی. ہماری جو فوجی قیادت ہے اس کے دماغ میں یہ کیڑا کیسے آیا؟ اس نے ہمارے نظم اجتماعی کو کیسے برباد کیا؟ پہلے ہماری سول سروس جو تھی اس نے یہ سازشیں کی. سکندر مرزا، غلام محمد، محمد علی چودھری، وہ ایک ٹرائکا تھی. اس کے بعد آپ نے فوج آ گئی بیچ کے اندر.
تو وہ تو سارا آپ نے نظام اور عدلیہ پھر توثیق کر دیا کرتی تھی سارے اقدامات کی. عدلیہ جو ہے اس نے پہلے دن تو کمزور کر دیا نا, جب پارلیمنٹ کو انہوں نے تحلیل کیا گورنر جنرل نے کسی اختیار کے بغیر, انہوں نے اس کا ٹھپا لگا دیا, فرد واحد جو ہے اس کو مضبوط کر دیا. تو ہم اپنی پوری تاریخ کو دیکھ لیں, سب کا یعنی کچھ نہ کچھ کردار ہے, غلطیاں ہیں.